السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ جی، سرسری نظر دیکھنے سے اگرچہ قرآن میں کچھ اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن اس کی وجہ عدم رسوخ یا قرآن کے جملہ مضامین پر پوری طرح مطلع نہ ہونا ہوتا ہے، اور اس قسم کے اختلافات کا جواب بھی قرآن ہی سے مل جاتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تو قرآن میں کئی اختلافات کی باتیں پاتا ہوں۔ مثلا ایک آیت میں ہے فلا انصاب بینہم ولا ہم یتساءلون، قیامت کے دن ان میں کوئی رشتہ حائل نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اور دوسرے مقام پر ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں سے کچھ ان کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ایک آیت میں ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے، گویا وہ اصل بات چھپائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی پیدائش زمین سے پہلے ہوئی۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوئی۔ نیز فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے زمانہ ماضی میں موصوف تھا مگر اب نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالوں کے جواب میں فرمایا فلا انصاب بینہم میں اس وقت کا ذکر ہے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس وقت نہ کوئی رشتہ ناتا رہے گا اور نہ ایک دوسرے سے کچھ بھی پوچھنے کا ہوش ہوگا۔ اور دوسری آیت میں جو ایک دوسرے سے سوال کرنے کا ذکر ہے یہ دوسرے نفخہ صور کے بعد ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اخلاص والوں کے گناہ بخش دے گا تو مشرک آپس میں صلاح کریں گے کہ چلو ہم بھی جا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق میں ترتیب، اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اگلے 2 دنوں میں ان کو 7 آسمان بنایا۔ اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اور زمین کا پھیلانا یہ ہے کہ اس سے پانی نکالا، گھاس چارہ پیدا کیا، پہاڑ، جانور اور ٹیلے وغیرہ اگلے 2 دنوں میں بنائے۔ اس طرح زمین و آسمان کی پیدائش 6 دنوں میں مکمل ہوئی، اور 4 دن 2 ابتدائی 2 آخری زمین کی پیدائش اور اسے سنوارنے میں لگے۔ کانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ازلی ہیں اور یہ سب اس کے نام ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ان صفات کا مالک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، گویا اب کوئی اختلاف نہ رہا، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ یہ سارا قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔